حامدا و مصلیا اما بعد، یہ توبہ کے سلسلے میں تقریباً آخری نشست ہے جس میں توبہ کے متعلق بقیہ احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ یہ روایت حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون له وادیان، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو، وادی مطلب دو پہاڑوں کے درمیان جو نشیب میں جو راستہ جاتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، یعنی بہت وسیع جگہ ہوتی ہے۔ اگر اس بھر کر کے بھی سونا ہو اس کے پاس، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ ایک دوسری وادی ہو جو سونے سے بھری ہوئی ہو، میری ملکیت میں ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی منہ میں جب مٹی جائے گی تبھی اس کو آسودہ کر سکے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ قبر میں پہنچ جائے گا تب اس کی یہ نیتیں یا اس کی آرزوئیں اور تمنائیں ختم ہوگی۔ تو یہاں اس کے آگے والا جو ٹکڑا ہے وہ اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ رب العزت والجلال اس شخص کی توبہ قبول کرے گا جو توبہ کرے گا۔ اس حدیث سے یہ چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آدمی حریص ہے، دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کی جڑ اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حرص دنیاوی مال و متاع کا، اور دوسری چیز ہے عورت۔ دونوں فتنہ ہیں امت محمدیہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت کو بیان کر کے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس فطرت سے اگر ہٹنا ہو، اپنے دل سے حرص ختم کرنی ہو تو توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس صفت کا جو بندہ ہوگا یا اللہ رب العزت والجلال سے بار بار توبہ کر رہا ہو تو اس کے اندر سے یہ صفت ختم ہو جائے گی کہ وہ حرص کرے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لے۔ اور جب یہ حرص بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر سے جہاں بھی ملا ہڑپ کر لے گئے، بے ایمانی کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن توبہ کرنے والا بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَضْحَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت والجلال دو بندوں کو دیکھ کر بہت ہنستا ہے، ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، جو قتل ہوا ہے بندہ وہ اللہ کے راستے میں کافروں سے قتال کر رہا تھا، تو ایک کافر نے اس کو قتل کر دیا تو شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن جس نے قتل کیا ہے بعد میں اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ کفر سے ہٹ کر کے ایمان کی طرف آیا اور اس نے توبہ کیا۔ ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، اس آدمی نے جب توبہ کیا، ایمان کی طرف آیا، پھر یہ بھی قتال میں گیا اور اس کو کسی دوسرے کافر نے قتل کر دیا اور یہ بھی شہید ہو گیا، یعنی قاتل و مقتول دونوں جنت میں گئے۔ مقتول تو شہید ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو قاتل تھا اس نے توبہ کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قتل جیسا بڑا گناہ، پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ کافر تھا، کفر، قتل، اتنے بڑے بڑے اور عظیم عظیم گناہ سب کو اللہ رب العزت والجلال نے معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف توبہ کی وجہ سے۔ اس نے توبہ کیا صدق دل سے، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کیا، اللہ رب العزت والجلال نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کتنا بھی معصیت کے دلدل میں پھنس چکے ہو، اللہ رب العزت والجلال اتنا رحیم ہے، صبح و شام آپ کو پکار رہا ہے، آؤ میری طرف،
توبہ کرو، میں قبول کروں گا، تم کو نعمتوں سے نوازوں گا، تم کو آخرت میں جنت میں داخل کروں گا۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کا مستحق بنائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔